اولئک، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، مد متصل ہے یہاں پہ، اور اولا نہیں پڑھنا، اولئک اولئک۔ جی یہاں پہ دیکھیں، علیہم صلوات، علیہم صلوا، یہاں پہ صاد موٹا ہے اور لام کو لمبا نہیں کریں گے، واؤ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے، واؤ کھڑی زبر وا، ایسے پڑھا جاتا ہے، صلوات، اور تم کے اوپر ہم نے غنہ ضرور کرنا ہے کیونکہ میم مشدد ہے، من ربہم، میم کو را کے ساتھ ملایا اور نون کو بیچ میں نہیں پڑھا کیونکہ نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، آگے شد والا لفظ ہے تو نون کے اوپر جو جزم ہے یہ نون اپنا وجود کھو دے گی اور اس کے اندر ادغام ہو جائے گا بغیر غنہ، غنہ بھی نہیں ہوگا اور را موٹا بھی ہے، من ربہم، دوبارہ پڑھ لیں، علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، اچھا ورحمہ، یہاں پہ دیکھیں را جو ہے موٹا ہے، ہا کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے، ورحمۃ، اچھا یہاں پہ کف لکھا ہوا ہے، اگر آپ نے یہاں پہ سانس نکالنا ہے تو اگر آپ تلاوت کریں اور آپ تھک گئے ہیں تو یہاں پہ آپ ورحمہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے یہاں پہ وقف نہیں کرنا تو آگے دیکھیں واو ہے تو ہم یہاں پہ ورحمتن نہیں پڑھیں گے، پھر اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے ورحمتون، یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو شد نہیں ہے تو یہ کیوں میرا قاری صاحب ایسے کیوں بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہے نا واو یہ حروف یرملون میں سے ہے، اور حروف یرملون سے پہلے جیسے یہ واو ہے تو پیچھے دو زبر، دو زیر، دو پیش، نون تنوین یا پھر نون ساکن، تو وہ آگے اس کا ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتا ہے، تو یہاں پہ دو زبر اگر ہوتی، دو زیر ہوتی، اب دو پیش ہیں تو یہ اس کے ساتھ مل جانا تھا چاہے اس کے اوپر شد ہو یا نہ ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں یہاں پہ شد نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، پھر بھی اس کو ملانا ہے، کیسے پڑھیں گے، وَرَحْمَةٌ، اور غنہ بھی کریں گے، وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہاں پہ ہا کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سانس نکالنا ہے، یہاں پہ آیت ختم ہوگی ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک ایک دفعہ میں تلاوت کرتا ہوں، اس کو سنیں، اس کے جو پیچھے ہے پچھلے پیج پہ اولئک لکھا ہوا ہے اس کو میں ملاتا ہوں کیونکہ یہ پوری آیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔